تاریخ میں ایسی گناہ گار عورتیں گزری ہیں جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں ذکر کیا ہے۔ یہ عورتیں نہ صرف انسانوں کی گمراہی کا باعث بنی بلکہ بعض اللہ تعالیٰ کے انبیاء کرام کو قتل کرانے میں بھی پیش رہیں۔ نمبر 1، حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی۔ اردن اور اسرائیلی سرحدوں پر جہاں آج ڈیڈ سی یعنی نمکین پانی کی جھیل موجود ہے، نمک سے بھری اس جھیل میں آج زندگی کا کوئی نام و نشان نہیں۔ آج سے ہزاروں سال پہلے یہ انتہائی زرخیز علاقہ تھا جہاں سدوم اور عمورہ نامی شہر آباد تھا۔ یہی وہ قوم تھی جس پر اللہ تعالیٰ نے حضرت لوط علیہ السلام کو نبی بنا کر بھیجا تھا۔ اس قوم کا گناہ بہت ہی بڑا تھا، ایسا گناہ اس سے پہلے کسی بھی قوم نے نہ کیا۔ اس قوم کے مرد مردوں کے ساتھ اور عورتیں عورتوں کے ساتھ بدکاری کرتی تھی۔ حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی جس کا نام وائلہ تھا، وہ بظاہر تو حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی تھی، لیکن وہ اندر سے کافر تھی۔ وہ اپنی قوم کا ساتھ دیتی تھی۔ اس بیوی کے لیے اور کیا بد نصیبی ہو سکتی ہے کہ یہ عورت ساری زندگی ایک نبی کے ساتھ رہتے ہوئے بھی اللہ تعالیٰ کے حکم کی نافرمان رہی۔ جب حضرت لوط علیہ السلام کی قوم نے آپ علیہ السلام کی باتوں کو ماننے سے انکار کر دیا تو اللہ تعالیٰ کے فرشتے نوجوانوں کی صورتوں میں اس بستی پر ظاہر ہوئے اور حضرت لوط علیہ السلام کے گھر میں قیام پذیر ہوئے۔ حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی جو اپنے قوم سدوم کے ساتھ ملی ہوئی تھی، اس نے جا کر اپنی قوم کے لوگوں کو ان نوجوانوں کے بارے میں خبر دے دی۔ ان لوگوں نے حضرت لوط علیہ السلام کے گھر کو چاروں طرف سے گھیر لیا۔ اس فرشتوں نے حضرت لوط علیہ السلام کو اس قوم پر عذاب لانے کی خبر سے آگاہ کیا اور آپ علیہ السلام کو حکم دیا کہ آپ اپنے گھر والوں کو لے کر یہاں سے نکل جاؤ۔ حضرت لوط علیہ السلام ابھی راستے میں ہی تھے کہ ان لوگوں پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے پتھروں کی بارش ہو گئی۔ آپ علیہ السلام کی بیوی جو اپنی قوم کا ساتھ دیتی تھی، وہ بھی اپنی قوم کے ساتھ تباہ و برباد ہو گئی۔ سدوم کے پہاڑوں میں آج بھی وائلہ کی آبادی موجود ہے۔ حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی کا تذکرہ قرآن پاک کے علاوہ بائبل میں بھی آیا ہے۔ نمبر 2، حضرت نوح علیہ السلام کی بیوی۔ قوم نوح شرک جیسے گناہ میں مبتلا ہو چکی تھی۔ اس قوم کے لوگوں نے اپنے سرداروں اور نیک لوگوں کے بت بنائے اور ان کی عبادت اور پوجا شروع کر دی۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کو اس قوم پر مبعوث فرمایا۔ یہ قوم اتنی ظالم اور نافرمان تھی کہ اس قوم کے لوگ آپ علیہ السلام کے گھر میں داخل ہو کر آپ علیہ السلام پر ظلم کرتے اور آپ علیہ السلام کو بے یار و مددگار چھوڑ جاتے۔ حضرت نوح علیہ السلام کو مجلسوں سے نکال دیا جاتا۔ حضرت نوح علیہ السلام کی بیوی بھی ان کافروں سے ملی ہوئی تھی۔ مفسرین حضرت نوح علیہ السلام کی بیوی کا نام واہلہ یا واگلہ بیان کرتے ہیں۔ یہ عورت کافر ہی نہیں بلکہ ان کا رہن سہن بھی کافروں جیسا تھا۔ حضرت نوح علیہ السلام کی بیوی کافروں میں شریک ہو کر آپ علیہ السلام کو دیوانہ اور مجنوں قرار دیتی تھی۔ یہ عورت بتوں کی بڑی تعریفیں کرتی۔ جب کوئی بندہ بتوں کو چھوڑ کر ایک خدا کی طرف مائل ہوتا تو یہ عورت اپنی قوم میں جا کر اس آدمی کا نام بتا دیتی، جس سے اس قوم کے لوگ اس بندے کو مارتے اور پیٹتے۔ اس طرح سے وہ بندہ ڈر اور خوف کے مارے پھر سے بتوں کی پوجا کرنے پر مجبور ہو جاتا۔ واہلہ نامی اس عورت نے حضرت نوح علیہ السلام کے ایک بیٹے یام کو بھی کفر میں مبتلا کر دیا تھا، لہٰذا آپ کا یہ بیٹا بھی ماں کی طرح کافروں سے مل کر آپ علیہ السلام کی مخالفت کرتا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اس عورت کی بدبختی قرآن پاک میں بیان کی ہے۔ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کی قوم پر سیلاب کا عذاب نازل کیا تو آپ علیہ السلام کی بیوی اور نافرمان بیٹا بھی اپنی قوم کے ساتھ برباد ہو گئے۔ نمبر 3، دلائلہ۔ دلائلہ وہ عورت ہے جس کا نام کئی صدیوں سے بے وفائی اور دغابازی میں مشہور ہے۔ دلائلہ کا ذکر قرآن پاک اور بائبل میں پڑھنے کو ملتا ہے۔ واقعہ کچھ یوں ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی وفات کے بعد بنی اسرائیل کی قوم عمالقہ کی محکوم بن گئی تو اللہ تعالیٰ نے اس قوم میں بہت ہی طاقتور لڑکے کو پیدا کیا جس کا نام سمسن تھا۔ سمسن اس قدر طاقتور تھا کہ اکیلا ہی کئی ہزار بندوں کا مقابلہ کر لیتا تھا۔ قوم بنی اسرائیل نے اس بندے کی صلاحیت اور بہادری دیکھتے ہوئے سمسن کو اپنے قاضی کے عہدے پر فائز کر دیا۔
اور اس کی طاقت کے ذریعے قوم عمالقہ پر فتح حاصل کرنے کی کوشش میں لگ گئی۔ دوسری طرف قوم عمالقہ سمسن کی طاقت پر قابو نہ پا سکی، تو انہوں نے اپنی قوم کی ایک لڑکی جس کا نام دلائلہ تھا، اس کو سمسن کی بہادری اور اس کی صلاحیتوں کا راز دریافت کرنے کے لیے سمسن کے پاس بھیجا۔ سمسن اس لڑکی کو دیکھتے ہی پاگل ہو گیا اور اس کی محبت میں دیوانہ ہو گیا۔ اس نے اس لڑکی کو اپنی صلاحیت کے سب راز بھی بتا دیے۔ سمسن نے کہا کہ اس کی طاقت کا راز اس کے لمبے بال ہیں۔ ایک دن موقع پاتے ہی دلائلہ نے سمسن کے لمبے بال کاٹ دیے۔ اسی رات قوم عمالقہ نے سمسن پر حملہ کر کے اس کو گرفتار کر لیا۔ جب ایک دن قوم عمالقہ سمسن کو گرفتار کر کے جشن منا رہی تھی تو سمسن نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی، اے اللہ مجھے معاف کر دے۔ اللہ تعالیٰ نے سمسن کی دعا قبول کرتے ہوئے اس کی تمام طاقت واپس لوٹا دی۔ جس ستون کے ساتھ سمسن کو باندھا گیا تھا، سمسن نے اس ستون کو اپنی طاقت سے کھینچا تو سارے کا سارا محل زمیں بوس ہو گیا، جس کے نتیجے میں دلائلہ اور قوم عمالقہ کے بے شمار لوگ موت کی گھاٹ اتر گئے۔ نمبر 4، ایزابل۔ لبنان کے بادشاہ کی ایک بت پرست بیٹی تھی۔ اس کی شادی قوم بنی اسرائیل کے بادشاہ اخی اب سے ہوئی۔ ایزابل نے نہ صرف اخی اب کو بت کی پوجا پر لگایا بلکہ تمام ریاست کو ایک خدا کی عبادت سے دور کر کے بے شمار بتوں کی پوجا میں لگا دیا، تاکہ لوگ ان بتوں کی پوجا کرتے ہوئے گمراہی سے باہر ہی نہ نکلے۔ ایک دن قوم کے نیک بندے یرمیہ علیہ السلام نے ایزابل اور اس کے شہر کو کہا کہ تم سب لوگ بت کی پوجا کرنے کے بجائے ایک خدا کی عبادت کیا کرو، اسی میں تمہاری بھلائی ہے۔ اس ظالم عورت نے حضرت یرمیہ علیہ السلام کے ساتھ کھڑے ایک بوڑھے آدمی پر اپنے نیزے سے اتنا شدید وار کیا جس کی وجہ سے وہ بوڑھا آدمی شہید ہو گیا۔ حضرت یرمیہ علیہ السلام نے اس عورت کو بد دعا دی کہ بہت جلد تیرے حسین بدن کو کتے نوچ نوچ کر کھائیں گے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس قوم پر حضرت الیاس علیہ السلام کو بھیجا، لیکن یہ لوگ ایمان لانے کے بجائے آپ علیہ السلام کو بھی مارنے کے لیے تیار ہو گئی۔ پھر ایک دن حضرت یرمیہ علیہ السلام کی بد دعا رنگ لائی اور ملک اسرائیل پر سرحدوں کے قبائلی وحشیوں نے حملہ کر دیا اور ان لوگوں نے ملکہ ایزابل کو زخمی حالت میں سڑک پر پھینک دیا، یہاں تک کہ بہت سے جنگلی کتے ایزابل کے ارد گرد جمع ہو گئے اور کتوں نے اس لاش کو نوچ نوچ کر کھا لیا۔ نمبر 5، عطالیہ۔ حضرت الیاس کے دور سے تعلق رکھنے والی ایزابل کی بیٹی جس کا نام عطالیہ تھا، یہ لڑکی بھی اپنی ماں کی طرح بہت ہی حسین و جمیل تھی، یہ بھی کافر تھی۔ اس کی شادی یہودی کے بادشاہ یہورام سے ہوئی تھی۔ اس قوم میں بھی ہر جگہ بتوں کی عبادت ہونے لگی تھی۔ اس قوم پر بھی وحشی لوگوں نے حملہ کیا۔ وحشیوں نے یہورام کو بھی قتل کرنا چاہا، لیکن وہ بادشاہ ایک غار میں چھپ گیا اور اسی غار میں ہی اس بادشاہ کی موت واقع ہو گئی، اور وحشیوں نے ملکہ عطالیہ اور اس کی بیٹی اغزالیہ کو اپنے ساتھ ہی لے گئے۔ ان ماں بیٹی کو بہت ہی زیادہ ذلیل کرنے کے بعد ماں اور بیٹی کو آزاد کر دیا گیا۔ اس کے بعد عطالیہ نے بتوں کی عبادت سے توبہ کر کے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مذہب پر آ گئی، لیکن اس تبدیلی کو سال بھر بھی نہ گزرا تھا کہ عطالیہ پھر کفرانہ کاموں کی طرف لوٹ آئی۔ اس کی بیٹی کے قتل کے بعد ملکہ عطالیہ کو ہی سلطنت یہودا کا تاج پہنا دیا گیا۔ اس نے اپنی دولت کے نشے میں آ کر اپنے پوتوں کو قتل کروا دیا، پھر اپنی رعایا پر بہت ہی ظلم و ستم کرنے لگی۔ تاہم اس کا پوتا جو اس سے جان بچانے میں کامیاب ہو گیا تھا، یہودا کے لوگوں نے اس کو اپنا بادشاہ بنا لیا۔ ملکہ عطالیہ اپنے محل کے باہر اپنی ہی قوم کے ہاتھ بہت ہی ذلیل و رسوا ہو کر مر گئی۔ نمبر 6، ہیروڈیاز۔ ہیروڈیاز کو اگر تاریخ انسانی کی سب سے گناہ گار عورت کہا جائے تو غلط نہ ہوگا، کیونکہ یہ عورت حضرت یحییٰ علیہ السلام کے قتل کی ذمہ دار ہے۔ یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے چند برس پہلے کی بات ہے کہ ہیروڈیاز ایک غریب اور بہت ہی حسین و جمیل عورت تھی۔ وہ فلسطین کے خاندان کی بہو بن گئی۔ ابتدا میں اس کی شادی شہنشاہ کے دوسرے بیٹے ہیروڈ سے ہوئی تھی اور اسی ہیروڈیاز کے گھر ایک لڑکی پیدا ہوئی۔ جب وراثت کی تقسیم کے بعد ہیروڈیاز نے دیکھا کہ سب سے زیادہ طاقت تو فلپ کے بھائی اینٹی باس کے حصے میں آئی ہے، تو اس نے بھی اپنے شوہر کو چھوڑ کر اینٹی باس سے ہی شادی کر لی۔ ان دنوں اللہ کے نبی حضرت یحییٰ علیہ السلام، جنہیں اہل کتاب یوحنا کے نام سے پکارتے ہیں، لوگوں کو درس و تدریس دینے لگے۔
ہیروڈیاز کو آپ کی دینی باتیں پسند نہ تھی، جس کی وجہ سے اس نے حضرت یحییٰ علیہ السلام کو گرفتار کروا دیا۔ ہیروڈیاز نے کافی بار کوشش کی کہ وہ اپنے شوہر اینٹیبوس سے آپ علیہ السلام کے قتل کے احکامات جاری کروائے، لیکن اینٹیبوس نے ایسا نہ کیا۔ ہیروڈیاز کی بیٹی سلومی اب جوان ہو چکی تھی۔ جب اس نے حضرت یحییٰ علیہ السلام کی معصومیت اور نور کو دیکھا تو وہ آپ علیہ السلام پر فدا ہو گئی۔ اس نے آپ علیہ السلام کو گناہ کی دعوت دی، لیکن آپ علیہ السلام نے اس کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی نہ دیکھا۔ اس وجہ سے وہ دونوں ماں بیٹی حضرت یحییٰ علیہ السلام کے خلاف ہو گئی۔ ایک دن بادشاہ اینٹیبوس کے سامنے سلومی نے بہت ہی بیہودہ ڈانس کیا۔ رقص کرتے ہوئے اس نے اپنے جسم کے سارے کپڑے اتار ڈالے۔ اس رقص میں بادشاہ نے بہت ہی دلچسپی لی۔ اس کو سلومی کا یہ رقص بہت ہی پسند آیا۔ اس نے سلومی سے کہا کہ تم کیا مانگنا چاہتی ہو، میں تم کو حاضر کر دیتا ہوں۔ اس عورت نے جواب دیا کہ میں چاہتی ہوں کہ تم حضرت یحییٰ علیہ السلام کو قتل کر دو۔ وہ بادشاہ جو کہ بھرے ہوئے محل میں سلومی سے عہد کر چکا تھا، اس نے یحییٰ علیہ السلام کو شہید کر دیا۔ اس طرح سلومی اور اس کی ماں اس گناہ میں بھی شامل ہو گئی۔ نمبر 7، ام جمیل، ابو لہب کی بیوی، جس کا اصل نام عروہ بنت حرب ہے۔ اس کی آنکھوں کا بھینگا پن نمایاں تھا، جس کی وجہ سے اس کو لوگ کانی کہا کرتے تھے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے ابو لہب اور اس کی بیوی کو انتہائی سخت الفاظ میں یاد کیا ہے۔ اس کی وجہ سے ابو لہب اور اس کی بیوی کا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سخت مشرکانہ رویہ ہے۔ یہ دونوں میاں بیوی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف اور اذیت پہنچانے کا کوئی بھی موقع ہاتھ سے نہیں جانے دیتے تھے۔ روایت کے مطابق ام جمیل نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی راہ میں کانٹے بچھایا کرتی تھی۔ جب سورہ لہب نازل ہوئی تو ابو لہب کی بیوی غصے میں بے قابو ہو گئی اور بہت ہی بڑا پتھر اٹھا کر مکہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاش میں نکل پڑی۔ وہ کعبہ شریف میں حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے سامنے اس حالت میں آئی کہ اس کے منہ سے جھاگ نکل رہی تھی۔ وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف انتہائی نازیبا الفاظ بھی پڑھ رہی تھی، حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت حضرت ابو بکر کے ساتھ ہی موجود تھے۔ لیکن اللہ تعالیٰ کے رحم و کرم سے ام جمیل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ دیکھ سکی اور وہ وہاں سے گھر کی طرف روانہ ہو گئی۔ بے شک ام جمیل تاریخ کی بدبخت ترین عورتوں میں شامل ہے، کیونکہ اس نے نبی آخر الزماں سرور کائنات حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بے شمار تکلیفیں پہنچائیں۔